وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنانی شروع کر دی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی بھی ان کی قوم کے سردار ان پر سے گزرتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں. اب ایسی جگہ پہ انسان کشتی بنا رہا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، جہاں سے پانی نیچے تو جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب کو ہمالیہ کی پہاڑیوں کے اوپر کوئی بندہ کہ جی میں کشتی بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ پانی آنے والا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا لگتا ہے اب ذہنی توازن بگڑ گیا ہے. کوئی ہم میدانی علاقے میں تو نہیں ہے، پانی تو بہ کے نیچے جانا ہے. ہم پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں، پانی یہاں پہ تو جمع ہو کر کوئی ایسا سین نہیں بنائے گا. تو جب کبھی بھی وہ گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، اور پھر اتنی بڑی کشتی، سخروا منہ، تو وہ ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ بھئی 950 سال، ظاہرہ کوئی احترام سے تو نہیں وہ بات کرتے ہوں گے. ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، تو ظاہر ایکٹنگ اسی طریقے سے ہی وہ کرتے ہوں گے نا، وہ احترام سے تو نہیں بات کرتے ہوں گے، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوں گے کہ بھئی 950 سال ہو گئے ہیں اس کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور لگتا ہے کہ اب اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا ہے. تبھی تو مذاق کرتے تھے کہ بھئی یہ کشتی بنا رہا ہے پہاڑی علاقے کے اوپر آ کے. اچھا انہوں نے اس فلم میں نا ان کا وہ مذاق کرنا وہ دکھایا ہے، فلم آیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ مذاق کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں کیا فرماتے تھے؟ قال ان تسخروا، وہ کہتے تھے کہ آج جو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، منا، ہمارے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ایک دن آئے گا اسی طریقے سے ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. وہ دن اہل ایمان کا دن ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ پارہ نمبر 30 میں بھی آیا کہ آخرت میں جنت میں بھی پہنچ کے جو اہل ایمان ہے وہ اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا تھا کہ ہاں بھئی اب پتہ لگ گیا. تو یہ تو ایک رخ ہے نا. یہ مذاق اڑانے والے تو وہ ہوں گے جو جنت میں پہنچ گئے ہیں. جو جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے سورہ حمیم السجدہ میں کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ اسفلین میں شامل ہو جائیں. پھر سورہ احزاب میں آیا کہ اے اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے سرداروں کو، ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ الاعراف میں تو کلائمیکس آیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قوم جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگ بابوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں پر لعنت بھیج اور ان پر دگنا عذاب بھیج کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو کے یہاں تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے یہ دگنا ہے، یہ پیکج سب کے لیے ہے. سب کے لیے اس لیے کہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے ہو نا. آج یہ جو آپ کو بڑے احترام سکھا رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے، یہ اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی بزرگ بننا ہوتا ہے. اگر علی بن عثمان حجویری خود بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے اپنے مسئلے حل نہ کرواتے اور یہ بات وہ کشف المحجوب میں نہ لکھتے تو ان کی قبر پہ جا کے کس نے مسائل حل کروانے تھے. تو لہٰذا یہ سب لوگ اپنے اپنے دور میں یہ سارے کام کر کے گئے ہیں جو آج ان کے جھوٹے وکیل یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ایسے نہیں تھے، بعد کے لوگ خراب ہو گئے. ہم بھی کہتے ہیں چلو جی مان لیا فار دا سیک آف آرگومنٹ، لیکن قرائن یہ نہیں بتاتے، اور وہ کتابیں جن کی بنیاد پہ تم نے ان کی بزرگی کلیم کی ہے نا وہ یہ نہیں بتاتی. تو ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اسی طریقے سے اڑائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک اسی وقت پہنچے گی جس طریقے سے دنیا میں جب کافروں نے، منافقین نے اہل ایمان کو تکالیف دی تو اسی طریقے سے وہ بھی اپنا بدلہ اتارے. اگر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جی اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اٹھائے گا اور جس کے سینگ نہیں اسے سینگ دے گا، اور بغیر سینگ والی وہ بکری بن جائے گی جس کے دنیا میں سینگ تھے، وہ بدلہ اتارے گی. تو کیا اہل ایمان بدلہ نہیں اتاریں گے؟ کیا عمار بن یاسر ابو جہل سے بدلہ نہیں لیں گے کہ ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد اور والدہ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام ورضی اللہ عنہما کو اتنا ظلمن شہید کیا گیا؟
جب تک اس کی وہ تکلیف وہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جس طریقے سے ان کے ماں باپ کو تکلیف دی گئی، تو کس طرح ٹھنڈک پڑے گی؟ تو یہ ہونا ہے سب کچھ، آخرت میں وہ ساری چیزیں اہل ایمان کو دکھائی جائیں گی تاکہ ان کا وہ غصہ ٹھنڈا ہو۔ اور آخرت میں انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اہل ایمان نے تکلیف اٹھائی ہے نا جن لوگوں کے ذریعے، ان کا عذاب بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ بھی ان کے کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی چیز ہے نا۔ دنیا میں بھی اسی طریقے سے بدلہ لیا جاتا ہے نا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے ان کو دکھائے گا۔ جن لوگوں کا آخرت میں بلیو ہے وہ پھر اپنے معاملے کو مؤخر کر دیتے ہیں آخرت کے لیے کہ وہاں تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ جس طرح سیدنا حجر ابن عدی کو جب ظلمن شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے میرے انہی خون آلود کپڑوں اور بیڑیوں میں دفن کرنا، میں پورے صراط پر معاویہ ابن ابی سفیان سے ملوں گا اللہ کے سامنے، کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا اس وجہ سے کہ میں سیدنا علی سے محبت کرتا ہوں، اس جرم کی سزا مجھے دی گئی۔ تو اہل ایمان کو بدلہ آخرت میں ملنا ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جو چھوٹ جائے کوئی بندہ۔